واپس آ گیا، کہتے حضور وہاں مفتی تو کوئی نہیں ہے، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو فرمایا یہی مفتی ہے۔ اور وہ علوم جو آج کل علماء عوام نہیں، علماء کے کان بھی ان سے ناآشنا ہے، یعنی علماء بھی ان کا نام نہیں جانتے، تو یہ کوئی وہبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں، آپ کتاب آدھی پڑھتے اور بعد میں باقی آدھی از خود حل فرما دیتے، اور اللہ کریم نے آپ کے قلم کو غلطی سے محفوظ رکھا ہے۔ آپ ناظرہ قرآن پڑھ رہے تھے، استاد صاحب کچھ اور پڑھاتے تھے، آپ اور پڑھتے تھے۔ استاد بار بار لفظ اور کہتا تھا، آپ وہ پڑھتے نہیں تھے۔ ساتھ والے کمرے میں آپ کے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، تو آپ نے آواز سنی تو تشریف لے آئے، تو آپ نے چھاپا دیکھا تو کاتب کی غلطی سے کچھ اور لکھا گیا تھا، استاد جو لکھا تھا اس کے مطابق پڑھاتے تھے، اعلیٰ حضرت وہ نہیں پڑھتے تھے۔ حالانکہ چھوٹے بچے کو کیا پتہ ہوتا ہے نا۔ تو آپ کے دادا جان نے فرمایا، بیٹے جب استاد کہتے تھے تم یہ پڑھو تو کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ عرض کیا، حضور میں پڑھنا چاہتا تھا مگر کوئی زبان میری روک لیتا تھا، ایسے جو پکڑ لیتا ہے تاکہ غلط لفظ میری زبان سے نہ نکلے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، پوری زندگی اس حدیث کے مطابق تھی۔ میرے آقا کا فرمان ہے، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے دشمنی کی تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دینے سے ہاتھ روکا تو اللہ کی رضا کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ظاہر بات ہے کہ جس کا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، ذات کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو یقیناً اس کا ایمان کامل ہوگا۔ ہم سارے اولاد سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہماری اولاد ہے۔ جو بھی اولاد سے محبت کرتا ہے قابل توجہ، صرف اس لیے کہ وہ ہماری اولاد ہے۔ مگر آپ فرماتے ہیں، میں نے کبھی اولاد سے اس لیے محبت نہیں کی کہ وہ میری اولاد ہے، میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اللہ رسول نے اولاد سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ میں اولاد سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اللہ رسول نے اولاد سے محبت کرنے کا، اس لیے آپ فرماتے ہیں نا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ ان کا عمل کردار بتاتا تھا، صرف یہ عام نعت خوانوں کی طرح زبانی بات نہیں تھی، ان کا عمل بھی اس بات کی گواہی دے۔
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل کو اگر چیرا جائے نا تو ایک ٹکڑے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ۔ انہیں جانا انہیں نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ معمور کا معنی آباد، معمور کا معنی یا رسول اللہ دل وہی ہے جس میں آپ کی یاد ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ 22 سال کی عمر میں آپ اور آپ کے والد گرامی سید آل رسول رحمت اللہ علیہ کے بیعت ہوئے۔ انہوں نے بیعت کرنے کے بعد فوراً خلافت بھی عطا فرمائی۔ کسی نے کہا حضور یہ تو آپ کی عادت کے خلاف ہے، یہاں تو فوراً خلافت نہیں دی جاتی، آتے ہیں انہیں مجاہدے کرائے جاتے ہیں، ریاضت کرائی جاتی ہے، چلہ کشی کرائی جاتی ہے، ایک عرصہ کے بعد انہیں خلافت دی جاتی ہے۔ یہ نوجوان لڑکا 22 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، ابھی آیا، بیعت ہوا، آپ نے خلافت عطا فرما دی۔ آپ نے فرمایا اور لوگ آتے ہیں دل میلا کچیلا لے کر، ان کے دل کی میل اور زنگ کو دور کرنے کے لیے عبادت اور چلہ کشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ احمد رضا پاک صاف دل لے کے آیا تھا، صرف نسبت کی ضرورت تھی، وہ حاصل ہوگی، اس لیے میں نے فوراً خلافت بھی عطا فرما۔ اور آگے سنیے، فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے بڑی فکر تھی، آج میری فکر ختم ہو گئی۔ پہلے مجھے فکر تھی، آج میری فکر، پہلے مجھے فکر تھی کہ اللہ کریم جب مجھ سے پوچھے گا اے آل رسول کیا لے کر آیا ہے، تو میں سوچتا تھا کیا جواب دوں گا، تو اب اللہ پوچھے گا کیا لے کے آیا، میں کہوں گا احمد رضا کو لے کر آیا۔ یہ مرشد کی نظر میں آپ کا مقام ہے، اور آپ سن کر حیران ہوں، میں اکثر سناتا تو ہوں، محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کتنی عظمتوں کے مالک، کتنی، پوری دنیا میں آپ کے شاگرد موجود ہیں اور پوری دنیا میں آپ کی عظمت کے جھنڈے لہراتے ہیں۔ پاکستان کا کوئی شہر بلکہ دنیا کا کوئی ملک خالی نہیں ہے جہاں آپ کے عقیدت مند موجود نہیں ہے، اتنا آپ کا مقام ہے۔ مگر ایک دفعہ آپ اعلیٰ حضرت کے خادم سے فرمانے لگے، محدث اعظم پاکستان اعلیٰ حضرت کے ایک خادم سے فرمانے لگے کہ میری عمر کی
ساری نیکیاں لے لو اور اعلیٰ حضرت کی ایک دن کی زیارت کا ثواب دے دو۔ وہ کہنا حضور تسی اڈے وڈے میں چھوٹا جا گناہ گار، مگر آپ جیسے کوئی منتیں کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی منتیں کر رہے ہیں کہ میری ساری عمر کی نیکیاں لے لو اور اعلیٰ حضرت کی ایک دن کی زیارت کا ثواب دے دو۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی نظر میں اعلیٰ حضرت کا مقام کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ قرآن حفظ نہیں کیا تھا، باقاعدہ۔ ویسے تو آپ کو بہت سا قرآن آتا تھا، جس آیت کی ضرورت ہوتی آپ پڑھ لیتے، مگر جسے باقاعدہ کہتے ہیں نا، آپ نے قرآن حفظ نہیں کیا تھا۔ مگر ایک خط آیا جس میں آپ کے نام لکھا تھا حافظ۔ کیا لکھا تھا؟ اب قرآن کی ایک آیت ہے کہ یحبون یحمدوا بما لم یفعل۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ ایسے کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ ایسے کاموں کی وجہ سے بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے، تو قرآن نے اس کو بری انداز سے یہ بیان، اس کی مذمت کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کہیں میں ان لوگوں میں نہ آ جاؤں، میں حافظ تو ہوں نہیں، تو لوگ مجھے حافظ سمجھتے ہیں، تو مجھے چاہیے کہ میں لوگوں کے گمان کے مطابق ہو جاؤں۔ آج کل آپ کو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر چیز مہنگی ہے، القاب بڑے سستے ملتے ہیں، بلکہ مفت میں ملتے ہیں۔ اور میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ جب کچھ لوگ القاب دیتے ہیں، یا القاب دینے والوں کو بھی ان کا معنی نہیں آتا، اور جن کو لقب دیا جاتا ہے ان کو بھی ان کا معنی نہیں آتا ہوتا، تو ظاہر داری بہت ہو گئی ہے، نمود و نمائش۔ تو ان کے نام کے ساتھ کیا لکھا؟ حافظ۔ تو فرمایا میں حافظ تو نہیں۔ تو پھر انہوں نے قرآن باقاعدہ حفظ کرنا شروع کیا۔ رمضان میں مغرب کے بعد ایک حافظ سے فرماتے سنا دو، وہ سپارہ سناتا، آپ وہی سپارہ تراویح میں سنا دیتے، اور ایک مہینے کی قلیل مدت میں آپ نے پورا قرآن یاد کر لیا۔ وہ مہینہ بھی تو نہیں بنتا ہے نا، کتنا وقت بنتا ہے؟ مغرب سے عشاء کتنا وقت ہوتا ہے؟ وہ بھی سارا نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ اپنے بندوں کو شان۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، وہ امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، تو آپ نے فرمایا پہلے قرآن حفظ کرو پھر آنا۔ ایک ہفتے کے بعد پھر حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو کہا صاحب قرآن حفظ کر کے آؤ۔ کہا حضور میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، ایک ہفتے میں قرآن سارا یاد کر لیا۔ این سعادت بزور بازو نیس تا نہ بخشد خدائے بخش۔ ویسے 2 مہینے میں حفظ کرنے والا تو میں نے بھی دیکھا، اور واقعتاً وہ بڑا ذہین تھا، کیونکہ ایک مدرسے میں مجھے انہوں نے امتحان لینے کے لیے بلایا، تو وہ لڑکا بھی تھا، اس وقت تو کافی عمر آخری کتابیں تھیں، تو اس کی ذہانت و ذکاوت سے یہ پتہ لگتا تھا کہ واقعہ اس نے 2 مہینوں میں کر لیا ہو۔ تو بہرحال تو اعلیٰ حضرت نے 1 مہینہ، وہ بھی مغرب سے لے کر عشاء کے درمیانی وقت میں پارہ سنا، سن کر وہی تراویح میں سنا دیا، اور وہ اپنے لیے وہ القاب پسند نہیں کرتے تھے جو ان میں موجود نہ۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ
پہلے آدھی رات عبادت کرتے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہلے آدھی رات عبادت کرتے تھے۔ آپ کہیں سے گزرے تو کسی نے کہا یہ وہ بندہ ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے۔ فرمایا میں کرتا تو تھوڑی ہوں، لوگ زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پوری رات عبادت شروع فرما دی، یہاں تک کہ 40 سال لگاتار عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے ہم عصر بزرگ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مصنف بہار شریعت کے استاد تھے۔ محدث اعظم پاکستان نے زیادہ تر مصنف بہار شریعت سے پڑھا ہے، اور ان کے استاد سے محدث سورتی، اور وہ اعلیٰ حضرت کے ہم عصر ہم زمانہ تھے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے تو ان کے کتب خانے میں ایک کتاب تھی جو اعلیٰ حضرت کے کتب خانے میں نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا مولانا یہ کتاب مجھے دے دیں۔ تو انہوں نے کہا حضور پڑھ کر جلدی واپس کر دینا، پڑھ کر جلدی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی دن آنا تھا، کچھ دوستوں نے اصرار کر کے ایک دن کے لیے روک لیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دوسرے دن جب جانے لگے تو فرمایا یہ محدث صاحب کو کتاب واپس کر دو، جو کتاب لی تھی ان کو۔ جب آدمی ان کے پاس کتاب لے کر گیا تو انہوں نے سمجھا کہ میں نے جو کہا تھا نا کہ پڑھ کر جلدی بھیج دینا، اس بات کو انہوں نے محسوس کیا ہے اور کتاب واپس کر دی۔ وہ خود حاضر خدمت ہوئے، حضور آپ نے کتاب واپس کر دی۔ فرمایا اگر میں کل ہی چلا جاتا تو لے جاتا، اب رات یہاں ٹھہرنا ہوا تو میں نے کتاب پڑھ لی ہے، واپس کر دی۔ کہ نا حضور ایک مرتبہ پڑھنے سے یاد ہوگی؟ فرمایا مہینوں تو اس کی عبارت بھی نہیں ذہن سے نکلے گی، مضمون تو عمر بھر کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اور یہ کام حفظ قرآن سے بھی مشکل ہے، یہ کام حفظ قرآن سے بھی۔ آپ ایک جگہ تشریف لے گئے، فتاویٰ قاضی خان بہت بڑا فتاویٰ ہے، مولانا صاحب کے پاس تھا، اس کی فہرست نہیں تھی۔ فہرست پتہ نا، آپ تو بناتے ہوں گے فہرست، کہ کتاب کے شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مضمون فلاں صفحے پر ہے، یہ مضمون فلاں صفحے پر ہے، یہ مضمون مولانا آپ کی کتاب کی فہرست نہیں ہے، میں آپ کی فہرست نہ بنا دوں؟ حضور ایک بار ہی پڑھ کے آپ نے ایک مرتبہ پڑھ کے ساری کتاب کی فہرست بھی بنا دی۔ یہ آپ کی ذہانت اور ذکاوت تھی، یہ فضل ربی عطیہ ہے، یہ بندے کا کسب کا دخل نہیں ہے کہ بندہ خود یہ کوشش سے یہ بندہ محنت تو کر سکتا، میں اتنی ذہانت تو نہیں لا سکتا۔ یہ اللہ کریم کا عطیہ اور اللہ کریم کا فضل ہوتا ہے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وائس چانسلر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، علی گڑھ سر ضیاء الدین۔ انہوں نے ریاضی میں اس میں مہارت غالباً پی ایچ ڈی کی ہوا تھا اور جرمنی سے پڑھ کے آئے تھے۔
انہیں ریاضی کا ایک مسئلہ اٹک گیا. ملک ہندوستان کے اساتذہ ماہرین ریاضی سے حل کرانے کی کوشش کی، حل نہیں ہوا. انہوں نے جرمنی جانے کا ارادہ کر لیا. اعلیٰ حضرت کے خلیفے سلیمان سید سلیمان اشرف علی گڑھ یونیورسٹی میں دینیات کے پروفیسر تھے. انہوں نے کہا کہ آپ اتنی دور جا رہے ہیں، بریلی یہاں سے چند گھنٹوں کا راستہ ہے، وہاں چلے جائیں، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے مولوی صاحب تھوڑا دماغ خراب ہے، میں نے جرمنی میں پڑھا ہے پورے ملک کے، اور جو آدمی کبھی سکول گیا ہے نہیں، تم آپ مجھے اس کے پاس بھیج رہے ہیں. انہیں نہیں مانا. پھر انہوں نے اصرار کیا کہ آپ جرمنی چلے جائیں، مگر یہاں جانے میں حرج کیا ہے. وہ آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے. قصہ مختصر یہ، بریلی شریف پہنچے تو فرمایا کیسے آنا ہوا. حضور مسئلہ فرمایا بتاؤ. کہنے لگا حضور وہ اتنی جلدی میں نہیں ہے، ذرا ٹھہر جائیں، سنبھل کے بیٹھ جائیں، پھر پیش کرتے ہیں. انہوں نے مسئلہ پیش کیا، اعلیٰ حضرت نے فوراً حل کر دیا. وہ انگشت بدندہ رہ گیا کہ حیرت زدہ کہ جس علم کے لیے میں جرمنی گیا ہوں وہ یہاں موجود ہے. تو کہنے لگا کہ سنتے تھے کہ علم لدنی کوئی چیز ہوتی ہے، آج آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ علم لدنی ہے. یعنی عطائی علم، وہبی علم. اور پوچھنے لگا حضور یہ علم آپ نے کن سے حاصل کیا؟ یہ علم فرمایا میں نے علم نہیں پڑھا، صرف وراثت کے مسائل کے لیے جمع تفریق ضرب کے چند قاعدے پڑھے تھے. تو والد صاحب نے فرمایا تھا باقی رہنے جو، یہ رسول اللہ تمہیں خود ہی سکھا دیں گے. یہ رسول اللہ تمہیں، اور امام اہل سنت کی ساری زندگی رسول اللہ کی تعریف میں گزری. آپ فرماتے ہیں نہ مرا نوش ز تحسین، نہ مرا نیش ز تان، نہ مرا گوش بے مد ہے، نہ مرا ہوش زمیں. کوئی مجھے برا کہتا ہے تب بھی مجھے پرواہ نہیں، مجھے میری تعریف کرتا ہے تب مجھے پرواہ نہیں. منم و کنج قبول نہ گنجد درو، جز من و چند کتاب و قلم. میں ہوں ایک کمرہ ہو، کتابیں قلم رکھی ہو، میں اپنے آقا کی نعتیں لکھتا جاؤں. اور آپ کا شعر سنیے، نعتیں تو ساری اچھی اچھی لکھتے ہیں، مگر یہ تصور میں نے کہیں نہیں دیکھا. فرماتے ہیں انہوں نے جگا دیا بھائیا جب منہ تو ہو گیا تو ہے چنگا رہے گا. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. اس کا معنی یہ ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ. کیا نام ہے؟ اور وہ جنت کے ہر مکان پہ اس کا سایہ پڑتا ہے. 100 سال گھوڑ سوار چلتا رہے تو اس کا سایہ نہیں ختم ہوتا. اعلیٰ حضرت کا تصور دیکھیے، کہتے ہیں کہ اس طوبہ کے درخت میں جو سب سے اعلیٰ ٹہنی اور شاخ ہے نا، میں جبریل سے کہوں اے جبریل وہ ٹہنی لا کے دے تاکہ میں اس کا قلم بنا کے اپنے آقا کی نعت لکھوں.
تو ہون سنا تو مزہ آئے گا. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ, طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ, مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لحد میں نے قبر, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ. چلو جناب بنے گی, جناب میں نے جنت, جناب میں نے جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر. چاراں یار جن محبت کردہ اس کی قبر جنت بنے گی. جناب بنے گی محبان چار یار کی قبر, جو اپنے سینے میں یہ چار داغ لے کے چلے. مشہور روایت ہے کہ ایک ہندوستان میں ریاست ہے نان پارا, اس کا نواب شاعروں کو بڑے پیسے دیتا تھا. شاعر اس کی شان میں شعر لکھتے, قصیدے لکھتے, تو وہ اس کو بڑے پیسے دیتا. کسی نے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ حضور بعض کتابیں چھپنے سے رہ جاتی ہیں, وسائل کی کمی ہے, تو اس لیے چلو آپ کو تو ضرورت نہیں, اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں, وہ پیسے دے گا, کتاب تو چھپ جائے گی. تو آپ نے ایک نعت لکھی جس کا مطلع یہ ہے. مطلع پہلا کیوں کہتے ہیں نا, پہلے شعر میں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ ان مقطع تو سنتے رہتے. آخری شعر کہتے ہیں کروں مدح اہل دو الرضا, میں دولت منداں دی تعریف کراں. کروں مدح اہل دو الرضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, پڑے اس بلا میں, پڑے اس بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم, سارے بول دیو میں گدا ہوں اپنے, میں گدا ہوں میرا دین پارا اے نان. انہیں نان پارا دے پارا اے نان بدلا دیتا کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں روٹی واسے کسی دی تعریف کرا. کروں مدح اہل دو الرضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں, میں گدا ہوں, میں گدا ہوں, میرا دین پارا ہے, میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں, میں بادشاہ دی تعریف کراں کیوں, میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں. جتھے بادشاہ منگتے میں انہاں دی تعریف کرنا جنہاں دے بادشاہ بھی گدا ہیں. میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے, یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے. کوئی چیز تقسیم ہونا تو کہتے ہیں منو بھی دیں, منو بھی دیں, منو بھی دیں, کہتے ہیں میں بھی آؤں گا, میں بھی آؤں گا. تو حضور کا صدقہ بٹتا ہے, عام لوگوں کو چھوڑیے, بادشاہ کہتے ہیں میں بھی آؤں گا, میں بھی آؤں گا, منو بھی دیو. یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں, خسرو بادشاہ کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار, ہم بھی ہیں کہ خسرووں میں پڑی ہے. میں اس گلی کا گدا ہوں, میں اس کا گدا ہوں جس میں مانگتے. بلکہ حضور تو ایسے سخی ہیں نا,
منگتا سخی کے پاس جاتا ہے، گدھا سخی کے پاس جاتا ہے، مگر سرکار ایسے سخی ہیں کہ منگتوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، منگتوں کو۔ فیض ہے یا شاہ تسنیم نرالا تیرا، تسنیم جنت ایک چشمہ ہے، نہر کہہ لو، تو شاہ تسنیم جنت دے چشمے دے مالک سرکار۔ فیض ہے یا شاہ تسنیم نرالا تیرا، خود پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، خود پیاسوں کے دریا تیرا۔ اب دیکھیے، سخی دیتا ہے، منگتے دعا دیتے ہیں، سخی منگتے، سرکار ایسے سخی ہیں، عطا بھی دیتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ پیار کچھ انہیں ایسا، آتا ہے فقیروں پہ پیار انہیں کچھ ایسا، خود بھیک دے خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دے۔ اور ایک مسئلہ تو نہیں، ویسے بات سن لیں، بزرگ فرماتے ہیں کسی کے پاس کوئی منگتا آئے نا، وہ فوراً خدا کی بارگاہ میں جھک جائے کہ یا اللہ تو نے مجھے دینے کے قابل بنایا ہے، گدھا بنا کے کسی کے دروازے پر نہیں بھیجا۔